غلبہ دین کے خاطر جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے، اور جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جمہور اہل علم کی جماعت ہے، اور جو اکابرین امت ہے وہ اس جماعت کے مؤیدین ہیں۔ اگر جماعت کے رکن نہیں ہے مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم یا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ یا دیگر اکابرین، لیکن ہمارے اپنے اکابرین تو ایسے ہیں جو اس کے رکن کیا رہے کہ اس کے لیڈر رہے ہیں، قائد رہے ہیں، جس کے بغیر ہمارے قرآن و سنت کی سند نامکمل ہے۔ کیا مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے؟ امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری جیسا مفسر موجودہ زمانے میں ہو سکتا ہے؟ حضرت مدنی، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، جتنے بھی اسناد ہے قرآن و حدیث کے آپ کے یہ چلتے اکا تک جاتے ہیں، شیخ الہند تک جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ تک جاتے ہیں۔ استحصالی، استبدادی، طاغوتی قوتوں کا راستہ روکنا، غلبہ دین کے لیے محنت کرنا، یہ جمعیت علماء ہے۔ بس طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا اصل معنی اور معنی بھی ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ النظام المخترع، بدلیل قولہ تعالی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے احکامات کے بغیر غیر کے احکامات کے موافق فیصلے کرنے کو طاغوتی قوت کہا جاتا ہے۔ انسانوں کا بنا ہوا خود ساختہ قانون طاغوتی قانون، اس کے علیہ طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ حیثیت امتی، ہم نے اپنا وقت، مال، جان لگا کر غلبہ دین کے لیے محنت کرنا، یہ بے حیثیت امتی میرے ذمہ دار۔ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ جمہور کی جماعت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کاملین جو ہے وہ تو علماء ہیں، بدلیل قولہ تعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بدلیل قولہ تعالی شہد اللہ انه لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، بدلیل قولہ تعالی لا يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، بدلیل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ مجھے یہ بتائے کہ مولانا عبدالکریم قریشی غلط تھا بیر شریف والے؟ کیا مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ غلط تھا؟ کیا مفتی محمود مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ایوب جان بنوری، مولانا محمد امیر بجلگر، مولانا میں کتنے اکابرین آپ کو یاد کروں، شیخ الحدیث مولانا زکریا، کتنے اکابرین آپ کو یاد کروں، کیا وہ غلط تھے؟ مولانا لقمان علی پوری کو دیکھ لیجئے رحمۃ اللہ علیہ۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیں جو چیز ملی ہے کہ غلبہ دین کے لیے اپنے وقت، مال، جان کو اپنی استطاعت کے موافق استعمال کرنا، یہ جمعیت علماء ہے۔ بس آسان سی تعبیر، چاہے پارلیمان میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے سیاست میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، اب موجودہ حالات، لیکن جماعت جو ہوتی ہے، جماعت قیادت امامت میں اطاعت لازم ہے۔
فرد کی حیثیت نہیں ہوتی، جماعت کی حیثیت ہوتی ہے۔ اس ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، دو کی حیثیت نہیں رہی کیونکہ ان کے تکذیب، اسی لیے اس کی تکذیب ہوگی۔ فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب تین مل گئے تو پھر کیا بن گئی؟ جماعت بن گئی۔ علیکم بالجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ۔ اب جماعتی فیصلہ یہ تھا کہ شہادات جمع کرو، اب جماعتی فیصلہ یہ ہو کہ الیکشن لڑو، یہ کرو، جماعتی فیصلہ مقدم ہو۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ابلیس گمراہ ہوا تھا، ابلیس شیطان کی گمراہی کی علت کیا تھی؟ عدم اطاعت کی فلاں فلاں فلاں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی گمراہی کی مین وجہ جو ہے العلت القویت فی دلالت ابلیس وہو سوال باللم، کہ اس بدبخت نے سوال باللم کیا تھا کہ لما خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ جو لما ہے، آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، آپ مجھے رزق کیوں نہیں دیتے، مجھے زمانے ہیں۔ جماعتی زندگی میں سوالات نہیں ہیں، قیادت کی بات ماننی پڑتی، جو کیوں ہے، کیوں کرو ایسا، کیوں کڑا ہو، کیوں، یہ کیوں نہیں ہوتی۔ اطاعت، جماعت، قیادت، امامت کی اطاعت میں چلنا، وہاں پر آپ نے سوالات نہیں کرے۔ تو ٹائم بھی تقریباً ختم ہے، 5-10 منٹ ہے نماز کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام عظیم جماعت ہے، اس کا ایک پروگرام ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، ایک نظریہ ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر علماء دیوبند کے ساتھ، جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے ساتھ وابستگی مقدر فرما دے، ہمیں موت بھی کسی پر نصیب فرما دے۔ کسی کا سوال ہو 10 منٹ یا 5 سوال کی، کسی بھی زاویے سے، جماعت کے حوالے سے کوئی سوال کر لیجیے۔ ایک تو دائیں بائیں مطلب کہنے والے کا کہہ رہے ہیں کہ وہ جی بعد میں بیٹھ جائیں گے، یہ ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، خیالات، تصورات سے نکل کر زمین حقائق پر بات کریں۔ فَكَمْ مِنْ حَالِمٍ حُلْمُهُ صِدْرَ وَأَدْرَكَهُ الرَّوْعُ لَمَّا انْطَبَعَ۔ ایک بندہ امامت کرتا ہے اور جماعت میں ساتھی نکلے اور خارج من الصلاة، خارج من الجماعہ بندہ فتحہ دے تو امام لقمہ دے، تو یہ لقمہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ آپ سے پوچھ، لینا چاہیے؟ لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے۔ اگر لے لیا تو جو میری جماعت ہے وہ یہ کہتی، اہل رائے یہ ہے، افواہوں پر دائیں بائیں۔ تو خارج من الجماعت۔ آپ میرے بات کو شاید سمجھ آ رہی ہے۔ تو خارج من الصلاة، خارج من الجماعت کا لقمہ لینا یہ امام کی حماقت بھی وقوفی کی دلیل ہے۔ ہم کدھر ادھر کی باتیں کسی کے باتوں میں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل سنی سنائی باتوں پر یقین۔ ہماری جماعت یہ ہے، اس جماعت سب سے بڑی جی ساری خلاصہ ہے نا، جو ہمیں امیر جو کہے گا بھائی، اب دیکھیں وہاں جماعت والے پشتوں میں پورا بیان سنا دیتے ہیں، ظاہر وہ امیر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پشتوں میں بات کریں، سننے والے چاہے وہ پنجابی ہوں، امیر نے ہمارے جو جماعت کے لیے بیٹھ جاؤ تو چاہے لوگ جو بھی کہتے ہیں جماعت کا لڑنا ہے۔ السمع والطاعة۔ رسول سے پوچھا کہ جماعت کیا، فرمایا کیا تھا؟ السمع والطاعة۔ کسی اور کا سوال؟ ذکر ملا کوئی
اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا معلم ادم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا ملهم الملائكه الهمنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين والعلماء الربانيين والمبلغين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ايدهم ورعهم وقوي شوكتهم وانزل الرعب في قلوب مخالفيهم. اللهم احفظ جميع المعاهد الدينيه والمدارس الاسلاميه من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. हमारी वो शरफ हुई है जनाजा तो टाइम मालूम नहीं है, दुआ कीजिए उनकी अल्लाह मग़फ़िरहा वरहमहा वला तुअज़्ज़िबहा वजअल क़ब्रहा रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह वअदखिलहा फ़ी जन्नातिन नईम वल फ़िरदौस। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। साथ ही बैठ गए, 4:15 बजे नमाज है, इकराम आ रहे हैं, जल्दी से इकराम कबूल करना है। ले 4:15